کسی ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائی کی بے عزتی کرے، اس کی عیب جوئی کرے اور پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرے یا بلند آواز میں اس کے عیبوں کو محفلوں میں اچھالا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے بہت سختی سے منع کیا ہے، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر عیب چننے والے اور تانا دینے والے کی بربادی ہے۔ یہ اسلام کا ایک قانون ہے اور اس قانون کے ذریعے ہر مسلمان کی عزت کو اللہ کریم نے محفوظ کر دیا۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی کہ وہ دوسرے مسلمان کے بارے میں ایسی بات کر سکتے ہیں۔ وہ کون سی صورتیں ہیں اور کہاں پر قرآن میں اس کی اجازت دی گئی؟ تو یہی آیات آج انشاءاللہ ہم اپنے درس قرآن میں پڑھیں گے۔ آیت ہے 148 اور سورہ ہے سورہ نساء، اور اسی آیت سے چھٹے سپارے کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم اپنے آج کے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ، ایک مرتبہ ہمارے دلوں کو قرآن کی جانب، قرآن کی محبت کی جانب جو تو نے موڑ دیا ہے، رغبت دے دی ہے، ہمیں دوبارہ کجی اور گمراہی کی جانب مت موڑنا، دین اسلام پہ زندہ رکھنا اور بہترین حالت میں ایمان کی ہمیں واپس بلانا۔ ہم آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے درس قرآن کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج کر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ نور محمدی جب تک ہمارے ہمراہ رہے گا، تعلق رسول جب تک ہمارا پختہ رہے گا، صاحب قرآن سے ہماری نسبت جب تک مضبوط رہے گی، انشاءاللہ یہ رستہ ہمارے لیے آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، مگر مظلوم کی اجازت ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر، لا نہیں، یحب اللہ محبت رکھتا نہیں، پسند کرتا۔ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ یہ بات پسند نہیں کرتا جہر بالسوء، کہ برائی کو کھلم کھلا بیان کیا جائے، برائی کے بارے میں زور زور سے بلند آواز میں بیان کیا جائے، مگر یہ اجازت کس کو ہے؟ جس پر ظلم کیا گیا ہے، جو مظلوم ہے۔ جب اس پر ظلم کیا جائے گا تو وہ ظالم کے بارے میں برملا اظہار کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں پشت کے پیچھے کسی کی غیبت کرنا، عیب جوئی کرنا، اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا ہے، لیکن جہاں پر کسی شخص پر واقعتاً ظلم ہوا ہے، اس کو یہاں پر اجازت دے دی گئی کہ وہ اپنی مظلومیت کی داستان بلا جھجک سر عام سنا سکتا ہے کہ فلاں بندہ ہے جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ اس آیت میں مظلوم کو ظلم بیان کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مظلوم حاکم کے سامنے ظالم کی برائی بیان کر سکتا ہے، یہ غیبت میں داخل نہیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ اپنے مسلمان بہن بھائی کی عیب جوئی کرنے کی اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتا، صرف وہ خاص وجہ ہے، اگر اس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، وہ ستایا گیا ہے، تو تب وہ بیان کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا۔ اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ یا کسی برائی سے درگزر کر دو، پس یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ عفوا معاف کرنے والا ہے، قدیرا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ ان تبدو اگر تم ظاہر کرو گے خیرن نیکی کو، او تخفوہ یا تم چھپاؤ گے، او تعفو یا تم معاف کر دو گے۔ نیکی کا کام کرنا
اس کو پوشیدہ کرنا اس کا بہت زیادہ اجر ہے، لیکن آپ کو اجازت ہے اگر آپ ترغیب کے لیے اپنی نیکی کو اعلانیہ کرتے ہو اور آپ کی نیت ریا نہیں ہے بلکہ نیت یہ ہے کہ دوسروں کو اس سے ترغیب ملے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ اور پھر اسے اگلے حصے میں کہا گیا او تعفو، یا تم معاف کر دو، ان سوء، برائی کو۔ پہلے حصے میں ہم دیکھیں تو برائی کے اظہار سے منع کیا اور نیکی کے متعلق اجازت دے دی کہ اس کو ظاہر کر دو یا پنہا رکھو۔ اور آیت کے اگلے حصے میں ہم دیکھتے ہیں او تعفو عن سوء، یا تم معاف کر دو برائی کو، یعنی اگر تمہارے ساتھ کسی نے کوئی برائی کی ہے تو تمہیں یہ اختیار ہے کہ تم اس کو معاف کر دو۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا، جو لوگ اللہ کے ساتھ اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے اور ان کے بین کوئی راہ نکالیں۔ کفار کی بھی کئی قسمیں ہیں، یہاں پر جو ان کی اقسام بیان کی گئی ہیں ان میں یہ ہے کہ ایک تو وہ کافر ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن نبوت اور رسالت کے قائل نہیں ہیں، ایک وہ ہیں جو بعض انبیاء کی نبوت کو مانتے ہیں اور بعض کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، مثلاً یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن حضرت مسیح اور خاتم النبیین کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ اسی طرح عیسائی، ان سب کے متعلق فرمایا کہ وہ پکے کافر ہیں۔ یہ بات غور طلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور انبیاء کے ساتھ کفر کرتا ہے اس کو پکا کافر کیوں کہا گیا ہے؟ وَيَكْفُرُونَ، وہ کفر کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسولوں سے، وَيُرِيدُونَ، اور وہ یہ چاہتے ہیں ان يُفَرِّقُوا، کہ وہ تفرقہ ڈال دیں، فرق کر دیں، بین اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان۔ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان کوئی بھی تفرقہ نہیں ڈال سکتا، کیونکہ رسول اپنی مرضی سے نہ تو رسول بنا ہوتا ہے نہ ہی وہ اپنی مرضی سے اپنی ذات کی تبلیغ کر رہا ہوتا ہے۔ رسول کا کام کیا ہے کہ جو اس کو وحی کے ذریعے بتایا جاتا ہے وہ معجزات نبوت کے ساتھ عوام میں ظاہر کیا جاتا ہے اور پھر وہ ان معجزات کو عوام کے سامنے رکھتا ہے اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اسی لیے سلسلہ وحی و نبوت کو جو تسلیم نہیں کرتا، نہ اللہ تعالیٰ کی صفات کامل کا صحیح علم اس کو ہوتا ہے اور نہ اسے عبادت کا وہ طریقہ معلوم ہو سکتا ہے جو قرب الہی کا باعث ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کی صفات تقدس کمال کو نہ پہچانا تو اس کی عبادت کے صحیح طریقوں کو وہ کیسے پہچان سکتا ہے؟ جو صرف اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی نفی کر دے وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ رسول ہی وہ تمام طریقے بتاتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں جس عمل کر کے اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ بات یہاں پر بہت کھول کر بیان کر دی گئی کہ جو اللہ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں ہے۔ یہ کون لوگ کہتے تھے؟ یہ یہودی کہتے تھے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لے آئے تھے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پر تھے، اور اسی طرح وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لانے کو تیار نہیں تھے، جبکہ ان کی کتابوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام نشانیاں موجود تھیں۔ اولئک ھم الکافرون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذابا مہینا، رسوا کر دینے والا عذاب۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما، اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی پر بھی فرق نہیں کرتے، یہ ہیں جنہیں اللہ
ان کو پورا ثواب دے گا اور اللہ بڑی مغفرت والا اور رحمت فرمانے والا ہے۔ پکے مومن کون ہیں؟ جن کا اجر اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، وہ ہیں جو اللہ پر بھی ایمان لائیں اور تمام رسولوں پر بھی ایمان لائیں، اور ان رسولوں میں تفرقہ نہ کریں کہ ہم کسی کے رسول کو مانیں گے کسی کو نہیں مانیں گے۔ ایسا نہیں ہے، جب ایک رسول کو ماننا ہے تو پھر سب کو ماننا ہے، کیونکہ ہر رسول جب اپنی دعوت عوام الناس کے آگے پیش کرتا ہے تو وہ سابقہ انبیاء کے بارے میں بھی ذکر کرتا ہے، اور وہ ان تمام سابقہ انبیاء پر خود بھی ایمان رکھتا ہے اور اپنی امت کو بھی ان سابقہ انبیاء پر ایمان لانے کی ترغیب دلاتا ہے۔ کوئی رسول بھی اس انبیاء علیہ السلام کی جو چین چلی آ رہی ہوتی ہے، کوئی بھی اس سے ہٹ کر بات نہیں کرتا۔ ہر رسول سابقہ انبیاء کے ساتھ اس کی تھاٹس جو ہیں، اس کی جو تعلیمات ہیں وہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ جس طرح دین ابراہیمی کی ہم بات کریں تو ہر نبی جس زمانے میں بھی آیا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی توحید پرستی جو تھی اس کا پرچار کیا۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبینہ۔ آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بھی بہت بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دکھلا دیں۔ بس ان کے اس ظلم کے باعث ان پر کڑاکے کی بجلی آن پڑی، باوجود یہ کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھیں۔ انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، لیکن ہم نے بھی معاف فرما دیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ اور صریح دلیل عنایت فرمائی۔ کعب بن اشرف چند یہودیوں کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا، ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ ہماری ایک شرط پوری کر دیجئے۔ جیسے ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر لکھی ہوئی توریت تختیوں کی صورت میں آسمانوں سے اتری تھی، آپ ایسی ہی کتاب ہم پر بھی اتروا دیں تو ہم آج ہی مسلمان ہو جائیں گے اور آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ یہودیوں کا یہ مطالبہ محض حجت بازی کے لیے، اور یہی حجت بازی یہودیوں کا ہمیشہ سے شیوا رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کعب بن اشرف اپنے وفد کے ساتھ حاضر ہوا تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی فرمائشیں پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ سے تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں خدا کا بے پردہ دیدار کروا دو، تب ہم خدا پر ایمان لائیں گے، اور اس گستاخی کی سزا انہیں یہ دی گئی تھی کہ انہیں ایک کڑاکے کی بجلی نے آن لیا تھا۔ اور ان کی حجت بازیوں کا دوسرا واقعہ بھی یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کے روشن معجزات آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے باوجود جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے سامری نے بچڑا بنا لیا اور لوگوں سے یہ کہا کہ تمہارا اصلی خدا تو یہ ہے۔ عقل کے دشمن اس مورت کی پرستش کرنے میں لگ گئے، اور انہیں اتنا بھی یاد نہ رہا کہ کس ذات نے ان کے لیے سمندر میں خشک رستہ بنا کر انہیں فرعون کی گرفت سے نجات دی تھی۔ ان کے دشمن کو ان کے آنکھوں کے سامنے غرق کیا تھا، اور اس کے باوجود انہوں نے اتنا سخت کفر کیا، اور جو لکھی لکھائی تورات ان پر اتری تھی اس کو بھی انہوں نے نہیں مانا تھا۔ اب جب انہوں نے اتنی کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اتنے بڑے بڑے شرک کے اور گناہوں کے وہ مرتکب ہو چکے ہیں، تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کی فرمائش پر آسمانوں سے اگر کتاب اتار دے تو یہ ایمان لے آئیں گے؟ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کا وتیرہ ہی یہ تھا، پہلے بھی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کرتے رہے تھے، اور اب یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی چلنے چل پڑے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا؟ اللہ نے کہا کہ اتنی کھلی نشانیاں حضرت موسیٰ کے پاس آئیں تو یہ تو تب بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ انہوں نے اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھا، فرعون کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا، آسمان سے تختیاں جب اتری
حضرت موسیٰ پر انہوں نے وہ بھی دیکھی، لیکن اس کے باوجود نہ یہ اللہ کی نافرمانیوں سے باز ہے، اور سب سے بڑا جرم جو انہوں نے کیا، شرک کیا، جو بچڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ پھر اللہ نے کیا کیا کہ اتنا بڑا ان کا جو جرم تھا، فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، تو وہ بھی ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے عطا کی موسیٰ کو سلطانًا مبینہ، کھلی ہوئی دلیل، حجت، کھلی ہوئی واضح دلیل اس کو دی۔ ان تمام لوگوں نے چند کے سوا تب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر کوہ طور کو لا کھڑا کر دیا، اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتے کے دن میں تجاوز مت کرنا، اور ہم نے ان سے سخت قول و قرار لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم تھی جو نافرمانیاں کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح جب وہ نہیں مان رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں کے اوپر کوہ طور کو کھڑا کر دیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب اس بستی میں داخل ہونا تو تم کیا کرنا، حطۃ کہتے ہوئے فرما برداری کے ساتھ داخل ہونا۔ تب بھی انہوں نے نافرمانی کی، اور پھر ہفتے کے دن کا جو واقعہ ہے سورہ بقرہ کی آیت 65 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہفتے کے دن والوں کے بارے میں ڈیٹیل سے ہم نے پڑھا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ کتنے سخت الفاظ سے جو ان کو کہے گئے، اور پھر ان نافرمانی کرنے والوں کو اللہ نے عبرت بنا دیا۔ رہتی دنیا تک ان کا قصہ جو ہے قرآن میں پڑھا جاتا رہے گا، اور اس نافرمانی کی جو سخت سزا ان کو ملی تھی کہ ان کو بندر کی طرح بنا دیا گیا تھا، ان کی شکلیں مسخ کر دی گئی تھی، تو یہ سب وہ بھول کر آج پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طرح طرح کی حجتیں قائم کرنے کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جب اللہ نے ان کے اوپر پہاڑ، کوہ طور کا پہاڑ جب ان کے اوپر بلند کیا، ان کی شکلیں مسخ کی گئیں، تو پھر وہ کیا کرتے تھے، پھر وہ جاتے تھے اپنے پیغمبر کے پاس معافیا مانگتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے پیغمبر ان کی رہنمائی فرماتے، ان کو اللہ نے معاف بھی کر دیا۔ شرک جیسا جو جرم تھا ان کا وہ بھی معاف کر دیا گیا، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے سخت قول و قرار لیا، اور اس کے باوجود کیا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ سزا تھی بسبب ان کی عہد شکنی کے اور احکام الہی کے کفر کرنے کی وجہ سے، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کی وجہ سے، اور اس سبب سے کہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف ہیں، حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا، اس لیے یہ قدر قلیل ہی ایمان لاتے ہیں۔ پے در پہ گناہوں کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے ان میں حق کو قبول کرنے کی استعداد ہی ختم ہو چکی تھی، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی۔ وہ کہتے تھے ہمارے دل پردے میں، اللہ کہتا نہیں، تمہارے دل پردے میں نہیں، بلکہ اللہ نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے کہ تمہیں حق کو پہچاننے کی اور پہچان کر اس کو قبول کرنے کی استطاعت ہی تمہارے اندر نہیں رہی۔ اس کی کیا وجہ ہے، کیوں ان کے دلوں کے اوپر مہر لگائی گئی؟ کیونکہ وہ کیا کرتے تھے، نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے اور نافرمانی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ کیا کرتے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدے لیے تھے وہ ان وعدوں کو توڑ دیتے تھے، اور یہ ان کی اتنے بڑے بڑے جرم تھے۔ سب سے بڑا جرم نبیوں کو ناحق قتل کرنا، اللہ کے ساتھ وعدہ کرنے کے ساتھ اس وعدے کو توڑ دینا، اور یہ سب ان کی وہ بری خصلتیں تھیں جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور ایسی مہر جب لگ گئی تو پھر وہ قیامت تک ذلیل و رسوا ہوتے چلے گئے۔ مگر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ ایمان لائیں گے مگر تھوڑے سے، کہ ابھی بھی اہل کتاب میں، اہل یہود میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ایمان لے آئیں گے، اور بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت یہ لوگ تھے جو ایمان لے آئے، لیکن ان کی تعداد کم تھی۔
وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِیمًا، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث۔ حضرت مریم علیہ السلام پر انہوں نے بہت بڑا بہتان باندھا، جبکہ مریم علیہ السلام کی گود میں جو بچہ تھا اس نے خود گواہی دی، یہ بہت بڑا معجزہ تھا ایک، اور اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا، اور اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان پر تہمتیں لگائیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے، سورہ مریم میں اس واقعے کا ڈیٹیل کے ساتھ ذکر آتا ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں ایک بیٹا دوں گا، پیدا کرنے کے بعد پریشان ہے کہ وہ کیسے اپنی قوم کا سامنا کریں گی، جب وہ واپس اپنی قوم کی جانب آتی ہیں، یروشلم میں جب وہ پہنچتی ہیں تو ان کی گود میں بچہ دیکھ کر لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، لوگوں نے طرح طرح کے تانے دینے شروع کر دیے، زبان درازیاں شروع کر دی کہ ایک کنواری لڑکی کی گود میں ایک بچہ کیسے آ سکتا ہے۔ اس پر حضرت مریم علیہ السلام جو ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا، وہ خاموش رہی، اور کیا کہا کہ اشارہ کر دیا کہ اس بچے سے پوچھو۔ جب انہوں نے ایسا کہا تو سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیوں کر اس بچے سے بات کر سکتے ہیں جو کہ ابھی پنگھوڑے میں ہے، اور اسی وقت وہ معصوم بچہ جس کی عمر چند گھنٹوں سے زیادہ نہ تھی بڑی فصیح زبان میں کہنے لگا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اس روشن معجزے اور ناقابل تردید دلیل کو ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور اس کے باوجود بھی انہیں حضرت مریم علیہ السلام کی طہارت کا یقین نہ آیا۔ آخر وہ اہل کتاب تھے جو نبوت وہی معجزات پر ان کا ایمان تھا، ان کو پتا تھا کہ نبوت میں معجزات ہوتے ہیں، نبی وہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس پرانی کتابوں کا علم موجود تھا، اس کے باوجود وہ معجزوں کی اہمیت کو جاننے کے باوجود بھی کیا ہوا کہ اس معجزے سے منکر ہو گئے، اور انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا جو کہ ایک بہت بڑا گناہ تھا، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم علیہ السلام پر بہتان باندھنے کے باعث یہ دو جرم ان کے اور گردانے گئے ہیں۔ قرآن کریم جو ان لوگوں نے ظلم کیے اپنے اوپر، اور جو نافرمانیاں کی انہوں نے، اور جو سرکشیاں انہوں نے کی، پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، معصوم مریم علیہ السلام پر تہمتیں لگائیں، اور اللہ کی نافرمانی کے جو بڑے بڑے کام انہوں نے کیے، ان سب کو قرآن میں اللہ کریم کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بل رفعه اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ نہ تو انہوں نے انہیں قتل کیا تھا، نہ ہی سولی پر چڑھایا تھا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بنا دی گئی تھی۔ یقین جانیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں بجز تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے۔ اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ہے، اور اللہ بڑا زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، وہ غالب ہے، زبردست ہے، حکیماً حکمت والا ہے۔ اچھا، اب وہ پہچانتے تھے نبیوں کو، معجزوں کو بھی جانتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے حضرت مسیح کا انکار کیا، نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کو قتل کرنے کے در پر تھے، اور پھر اس کے لیے انہوں نے پوری پلاننگ کی، اور پلاننگ میں انہوں نے کیا کیا کہ ایک بندہ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں موجود تھا،
اس سے مخبری کروائی، اس کو پیسے دیے، اس کو اپنے ساتھ ملایا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھانا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور وہ بندہ جس نے مخبری کی تھی اسی کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مانند بنا دی گئی، اور پھر اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ یہ اصل قصہ تھا جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ اور ان کے اس قول سے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی وہ ان کو سولی پر چڑھا سکے، یہ کیا بیان ہے؟ یہ قرآن ان کی جو شک و شبہ ہے، جو شک میں پڑے ہوئے تھے، اس چیز کو قرآن نے کھول کر بیان کر دیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھا سکے، بلکہ مشتبہ ہو گئی ان کے لیے حقیقت۔ جنہوں نے اختلاف کیا اس کے بارے میں وہ بھی شک و شبہ میں ہیں۔ ان کے متعلق ان کے پاس اس امر کا کوئی صحیح علم نہیں تھا، وہ یقیناً پیروی کرتے تھے اپنے گمانوں کی، اور جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کی پلاننگ کی اور اپنی سوچ کے مطابق وہ اس پلاننگ میں کامیاب بھی ہو گئے، تو وہ کیا کہنے لگے؟ وہ یوں کہنے لگے کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے انہیں قتل کیا تھا، نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا تھا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بنا دی گئی تھی۔ یقین جانیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، ان کو بھی یقین نہیں ہے، وہ بھی شک میں، ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں، بجز تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے اتنا یقین ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب انہیں یہ یقین ہے کہ انہوں نے قتل وہ نہیں کر سکے پیغمبر کو، اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہیں بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر دوبارہ تشریف لائیں گے، اور جب وہ زمین پر دوبارہ تشریف لائیں گے تو تمام جو عیسائی ہیں وہ ان پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مریم ایک عادل حاکم کی حیثیت سے تم میں ضرور اتریں گے، وہ دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، اور سجدہ صرف اللہ کو کیا جائے گا جو پروردگار عالم ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے کہا، اگر تمہیں دلیل کی ضرورت ہو تو یہ آیت پڑھ لو، اور پھر یہ والی آیت جو ہے وہ تلاوت کی کہ اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھی وہ ہم نے ان پر حرام کر دی ان کے ظلم کے باعث، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، یہودیوں کی نافرمانیوں کا ذکر آ رہا ہے، اور انہی نافرمانیوں کے سبب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان پر حلال کی گئی تھی، لیکن ان کی نافرمانیوں کے سبب وہ چیزیں حرام کر دی گئی، جن کا تفصیلی ذکر جو ہے وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور بوجہ روکنے کے اللہ کے رستے سے۔ یہودیوں کا کیا کام تھا؟ ایک تو وہ خود بھی نافرمانی کرتے تھے اور دوسروں کو بھی نافرمانی پر اکساتے تھے اور اللہ کے رستے سے روکتے تھے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور سود جس سے منع کیے گئے تھے اسے لینے کے باعث اور لوگوں کا مال ناحق مار کھانے کے باعث، اور ان میں جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں بھی ان کی جو بری عادات تھیں جو ان میں رچ بس گئی تھی ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ کون کون سی مزید بیان کی گئی ہیں کہ وہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے اور سود لیتے تھے۔ سود کی ممانعت اللہ تعالیٰ نے
ہر مذہب میں کیا، کسی بھی مذہب میں ظلم و زیادتی کے ساتھ مال کمانا جائز نہیں ہے۔ ان کے بھی شریعت میں سود کی ممانعت تھی، لیکن وہ چونکہ مال کے بے حد حریص تھے اس لیے انہوں نے اس کو جائز قرار دیا، اور یہ سود خوری ان کے ہاں عام سمجھی جاتی تھی، نارمل سمجھی جاتی تھی۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو اس سے پہلے اتارا گیا، اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔ یہودی قوم جہاں اللہ کی نافرمانی میں پیش تھی، ان کی برائیاں بیان کی گئی ہیں، وہیں انہی لوگوں میں کچھ علم والے بھی تھے، ایسے علم والے جن کے دل راسخ تھے، وہ پختہ تھے اللہ کی فرما برداری پر، اور انہی لوگوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ ایسے یہودی جو اللہ تعالیٰ کی کتاب پر سچا اور پختہ یقین رکھتے تھے، دل سے اس کے اوپر ایمان لاتے تھے، ان کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ ان میں ایسے بھی ہیں جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا، کیونکہ وہ پہچان چکے تھے نا، تو وہ ایمان لاتے تھے کہ یہ سچے رسول ہیں، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر بھی ایمان لاتے تھے، نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہیں وہ جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے نوح علیہ السلام پر اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی تھی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، بے شک ہم نے وحی کی آپ کی طرف جیسے کہ وحی کی تھی نوح علیہ السلام کی طرف اور ان نبیوں کی طرف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے تھے، ان تمام نبیوں کی طرف اللہ کی جانب سے وحی آتی رہی۔ اللہ کی وحی، قطعی وحی جو اللہ اپنے نبیوں پر بھیجتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو وحی کہا جاتا ہے، اور آسمانوں سے اللہ اپنا پیغام اپنے رسولوں تک اپنے فرشتوں کے ذریعے بھیجتا ہے۔ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جن کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات کرتے تھے، اور کوہ طور پر بلایا جاتا تھا اور پھر اللہ ان سے ڈائریکٹ بات کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ تمام انبیاء پر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مخاطب جو ہے وہ یہود ہیں۔ یہودیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر بڑا اعتراض تھا، وہ معترض تھے کہ یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں، ان کے پاس کیسے وحی آ سکتی ہے، اور یہودی جو ہے وہ سابقہ انبیاء پر ایمان بھی رکھتے تھے، وہ جانتے تھے پرانے نبیوں کو، وہ اہل کتاب تھے، ان کو وحی کے بارے میں بھی علم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ اس آیت میں جو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی ہے، جیسا کہ وحی اللہ بھیجتا رہا ہے اس سے پہلے بھی اپنے نبیوں پر، اللہ اپنے نبیوں پر اس سے پہلے بھی وحی بھیجتا رہا ہے، اور اب اس نبی پر بھی وحی بھیج دی گئی، تو اس میں کوئی معترض ہونے کی بات نہیں ہے۔ اب اس کے بعد تھوڑا سا ہم جب وحی کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لغت میں وحی جو ہے اس کے مختلف معنی ہیں، یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ایک تو وہ وحی ہے جو نبیوں پر آتی ہے، اس کو وحی قطعی کہا جاتا ہے۔ اب قرآن ہی میں وحی مختلف صورتوں میں مختلف معنی کے ساتھ
استعمال ہوا ہے وحی کا لفظ، تو اس کو بھی ہم ضمناً یہاں پر دیکھ لیں، تاکہ کبھی جب ہم ایسی آیتوں پر آئیں جہاں پر وحی کا معنی کچھ اور ہے، یعنی قطعی وحی نہیں ہے۔ قطعی وحی کون سی ہے؟ جو اللہ کی طرف سے نبیوں پر اترتی ہے۔ اس کے علاوہ جو وحی کے الفاظ اب اللہ کے جو بندے ہیں ان کے لیے استعمال ہوئے ہیں، ہم ان کو دیکھیں گے تو ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا قصہ یاد آ جاتا ہے۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی تھی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف۔ کیا وحی کی تھی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف؟ کوئی فرشتہ تھوڑی اتر کے آیا تھا، یا وہ کوئی نبیہ تو نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں القاء کر دیا تھا۔ تو یہ دل میں جو القاء کیا جاتا ہے اس کو بھی لغت میں وحی کہا جاتا ہے، اور قرآن میں اس معنی میں بھی یہ لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے جو ارواح طیبہ ہوتی ہیں، جو بہت پاکیزہ ارواح ہیں اس دنیا میں قیامت تک، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایک خاص تعلق میں ہوتا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے نا کہ اجیبو دعوت الداعی، میں پکار کا جواب دیتا ہوں جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ پورے خشوع کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اور پوری کیفیت کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو پھر رب جواب دیتا ہے، اور وہ جو رب کا جواب دینا کیا ہوتا ہے، وہ دل میں بات ڈال دی جاتی ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو القاء کہا جاتا ہے، اور ایسی بات موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بھی ڈالی گئی، جس کو وحی بھی کہا جاتا ہے۔ کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر جب بات ڈالتا ہے تو اس کے اوپر پھر آگے ضمناً بات عرض کر دوں کہ بحث آ جاتی ہے کہ وسوسے میں اور الہام میں، جس کو عام طور پہ الہام یا القاء کہا جاتا ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ تو القاء جو ہوتا ہے، یا جس کو یہاں وحی کہا گیا، وہ یہ ہے کہ وہ بندہ ایک تو بہت زیادہ پاکیزہ خیالات کا مالک ہو اور اللہ کے قربتوں میں ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسی ارواح کی پہلے سے اللہ نے تربیت کی ہوتی ہے، وہ اللہ کی قربتوں میں ہوتی ہیں اور وہ اللہ کی حضوری کی کیفیت میں وہ لوگ ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ تدبر کرتے ہیں کیفیت میں، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی عرضیاں پیش کرتے ہیں، تو پھر اللہ ان کے دلوں میں اس کا جواب ڈال دیتا ہے۔ اور جب اللہ دل میں جواب ڈالتا ہے اور شیطان ڈالتا ہے تو اس میں فرق یہ ہے، وسوسے میں اور الہام میں، القاء میں اور اللہ کی جانب سے جو وحی کی گئی، اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وسوسہ جو ہوتا ہے نا وہ بعد میں آتا ہے۔ پہلے جب اللہ کے سے ہم سوال کرتے ہیں، جو سب سے پہلا جواب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہی الہام ہوتا ہے، وہی القاء ہوتا ہے، وہی وحی ہوتی ہے اللہ کی جانب سے۔ تو اس چیز کو ہم نے اچھا سا سمجھ لیا کہ وحی کے معنی میں بھی وسعت ہے، وحی قطعی صرف نبیوں پر ہوتی ہے، اور اللہ کے نیک بندوں پر جو الہام یا اللہ کی طرف سے جو القاء کیا جاتا ہے اس کو بھی وحی کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر چونکہ مخاطب یہودی تھے، ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر معترض تھے، تو ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر ان پر وحی آ رہی تو ان سے پہلے انبیاءوں پر بھی وحی آتی رہی ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور بھی دی تھی۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ رُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں، اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے، جس کا یہاں پر ذکر آ گیا، صاف طور پر کلام ہوا ہے، اس لیے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب اس آیت میں یہ جو بات ہے یہ بھی واضح ہو گئی کہ جن انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا، جن کے نام آئے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے انبیاء نا جن کے نام قرآن کریم میں آئے، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کے نہیں بھی آئے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جن کے نام قرآن میں آئے صرف وہی انبیاء ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نبی نہیں ہے، ان کے علاوہ بھی انبیاء آئے ہیں، جس کی یہ آیت تصدیق کر رہی ہے۔ اس سے پہلے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سے رسولوں کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیان کی، اور بہت کے رسولوں کے نہیں بھی کیے، مطلب کہ جن کی بات چیت نہیں کی گئی وہ بھی رسول جو ہے وہ بھیجے ہیں اللہ نے، ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے لیکن وہ بھیجے گئے ہیں۔ رسولا مبشرین، یہ رسول تھے خوشخبریاں دینے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ہم نے انہیں رسول بنایا، خوشخبریاں سنانے والا اور
آگاہ کرنے والا، ومنذرین اور ڈرانے والا، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ پر نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ رسولوں کا کیا کام ہے؟ رسول اللہ کا تعارف دیتے ہیں، نیک عمل کرنے پر خوشخبریاں دیتے ہیں اجر و ثواب کی، اور ڈرانے والے ہوتے ہیں۔ ومنذرین، ڈرانے والے ہوتے ہیں۔ کس چیز سے ڈراتے ہیں؟ اللہ کی عذاب سے ڈراتے ہیں، جہنم سے ڈراتے ہیں۔ اگر برا کرو گے تو برائی کا بدلہ تمہیں ضرور ملے گا۔ ایک ذرے کے برابر بھی برائی ایسی نہیں ہے کہ جس کا بدلہ تمہیں نہ ملے۔ ان باتوں سے رسول متنبہ کرتے ہیں، رسول ڈراتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے رسول بھیجے ہیں جو تمہیں خوشخبریاں بھی دیتے تھے، تمہیں ڈراتے بھی تھے، اس لیے کہ جب جہنم کو میزان عدل قائم ہو تو کسی بندے کے پاس یہ حجت نہ ہو کہ میرے پاس تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا تھا۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم کا دروغہ ان سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں آیا تھا۔ تو کیا ہے کہ وہ مانی گیا تھا، اور وہ اقرار کریں گے کہ ہم نے اس کی بات نہیں مانی۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا، جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کی بابت خود اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، جن لوگوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی راہ سے اوروں کو روکا، یقیناً گمراہی میں وہ بہت دور نکل گئے۔ قد ضلوا، تحقیق بے شک گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف جو تھے وہ تورات میں موجود تھے، ان کا انکار کر کے انہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی اسلام قبول کرنے سے روک دیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکے تھے، وہ چاہیے تو یہ تھا کہ پہچاننے کے بعد وہ فوراً آپ پر ایمان لے آتے، قبول کر لیتے حق کو، اور عرب کے جو لوگ تھے ان کے ہاں یہودی علماء کی بڑی اہمیت تھی، وہ یہ جانتے تھے، ان کو اس چیز کا علم تھا کہ یہودیوں کے پاس بڑا علم ہے، آسمانی کتابوں کے علم کے بارے میں یہ بہت نالج رکھتے ہیں، تو وہ کوئی مسائل بھی ہوتے تھے تو وہ مشرکین مکہ یہودی علماء سے آگے پوچھا کرتے تھے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تشریف لائے ہیں تو انہوں نے ایک وفد بھیجا تھا تحقیق کرنے کے لیے کہ جائیں پوچھ کے آئیں، تو کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ خود مان کے خود اقرار کرتے، بلکہ یہ لوگوں کو بھی روکتے تھے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، حق کو چھپاتے بھی تھے اور حق تک پہنچنے والوں کی رستے میں روڑے بھی اٹکاتے تھے۔ تو یہاں ان کی اس خصلت کو بیان کر کے کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور انہوں نے ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا، جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا انہیں اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ہی انہیں کوئی راہ دکھائے گا۔ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں، وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں، خود اپنے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی حق تک پہنچنے میں روڑے اٹکاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو سیدھی راہ نہیں دکھائے گا۔ پھر اللہ کہے گا کہ اب تمہارے لیے ہدایت نہیں۔ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ جو طلبگار ہی نہیں ہے، جو طلب کرے گا اس کو ہدایت ملے گی، جو طلب نہیں کرے گا بلکہ وہ الٹی جانب چلے گا تو پھر اللہ اس کا رستہ گم کر دے گا، پھر وہ منزل مراد تک پہنچ ہی نہیں سکے گا۔ الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا، بجز جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے۔
يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گئے ہیں، پس تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتری ہو، اور اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ ہی کی ہے وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ دانا ہے، حکمت والا ہے۔ یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف حق لے کر رسول آ گئے ہیں، پس تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتری ہو، اور اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ ہی کی ہے وہ ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ دانا ہے اور اللہ حکمت والا ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، قد بے شک تحقیق جاءکم الرسول تشریف لا چکے ہیں تمہارے پاس رسول، بالحق حق کے ساتھ، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا پس تم ایمان لے آؤ، خیر لکم تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ یہاں مخاطب عوام الناس ہے۔ قرآن کریم کا اسلوب ہے، کہیں یہ مسلمانوں کو مخاطب کرتا ہے اے ایمان والو کہہ کر، کہیں یہ اہل کتاب کو مخاطب کرتا ہے، اور کہیں اس کا خطاب تمام بنی نوع انسان کی جانب ہوتا ہے۔ جب کوئی بات علی الاعلان تمام دنیا تک پہنچانے کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لیتا ہے تو پھر مخاطب کرتا ہے تمام لوگوں کو۔ پھر اللہ فرماتا ہے یا ایہا الناس، اے لوگو، جس جس کان تک قرآن کی آواز پہنچ رہی ہے، اللہ اسی کان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے سننے والو، اے بنی نوع انسان، اے لوگو، بے شک تمہارے پاس میرے رسول تشریف لا چکے ہیں، میرے رسول تشریف لے آئے ہیں، کیا لے کر؟ حق کے ساتھ، حق کے ساتھ تمہارے پاس آ چکے ہیں۔ اب تمہارے لیے بہتری اسی میں ہے کہ تم ان رسول پر ایمان لے آؤ، اب فیصلہ تمہارا اپنا ہے۔ بے شک تحقیق قد جاءکم، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بات بالکل حق ہے، سچ ہے۔ بڑے بڑے نبوت کے معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھا دیے تھے، ان کے رسول ہونے میں، اللہ کا سچا پیغمبر ہونے میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی۔ آپ کے آنے سے پہلے پچھلی کتابوں میں آپ کے آنے کی تمام خوشخبریاں موجود تھیں، آپ کی پشت مبارک پر مہر نبوت موجود تھی، کہیں پر بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں تھی۔ اور اب اللہ تعالیٰ تمام بنی نوع انسان کو مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ اے لوگو، تم ایمان لے آؤ، میرا رسول آ گیا ہے، جو سچا رسول ہے، وہ سچ کے ساتھ آیا، حق کے ساتھ ہے، اب بہتری یہی ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، یعنی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے، اگر لے آؤ گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر نہیں لاؤ گے تو اللہ کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اللہ کی بادشاہی تو ہر جگہ پر ہے، وہ بادشاہی تو قائم و دائم ہے، ازل سے قائم و دائم ہے اور ابد تک قائم و دائم رہے گی، وہ تمام آسمانوں پہ قائم ہے، وہ تمام زمینوں پر قائم ہے۔ میرا رب کہہ رہا ہے کہ وَإِن تَكْفُرُوا اگر تم انکار کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ تو بے شک اللہ ہی کے لیے، سب آسمان بھی اور زمین بھی یہ میرے رب کے لیے ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں اگر تم لے آؤ گے تو بھلا تمہارا ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے اور حکمت والا ہے، اللہ سب جانتا ہے، دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے، جو تمہاری نیتوں میں پوشیدہ شر ہے
اس سے بھی آگاہ ہے، اور جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا کینہ ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ اور اگر تم نیک نیتی کے ساتھ اس پیغمبر کی بات ماننے کا ارادہ رکھتے ہو تو اللہ اس سے بھی آگاہ ہے۔ اگر تمہاری نیت نیک ہوگی تو اللہ تمہارے لیے رستے آسان کر دے گا، اور اگر تمہاری نیت میں شر ہوگا، نیت میں کھوٹ ہوگا، تو پھر تمہیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ یہی اللہ کا اصول ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم روح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں حد سے مت گزر جاؤ اور اللہ پر بجز حق کے اور کچھ مت کہو۔ مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ کے رسول ہیں اور اس کے کلمہ کن سے پیدا شدہ ہیں، جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا گیا تھا، اور اس کے پاس کی روح ہے۔ اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو اور مت کہو کہ اللہ تین ہے، اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے بہتری ہے۔ اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کام بنانے والا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کارساز کافی ہے۔ اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ اس سے پہلے یہودیوں کا ذکر ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو نہیں پہچانا تھا، اور آپ کو نبی ماننا تو کجا ایک شریف آدمی بھی تسلیم کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ آپ کی ذات مقدسہ اور آپ کی والدہ طاہرہ پر بہتان لگائے تھے، یہاں تک کہ آپ کو قتل کرنے کی مذموم کوشش بھی کی تھی جس میں وہ ناکام رہے۔ ان کی تردید کے بعد دوسری قوم کی طرف روح سخن کیا جا رہا ہے۔ حضرت مسیح کو یوں بڑھایا کہ انہوں نے ان کو خدا یا خدا کا بیٹا ماننا شروع کر دیا۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جنہوں نے کیا کیا تھا کہ سرے سے مسیح کو نبی نہیں مانا، یعنی نبی بھی نہیں مانا، اور ایک شریف النفس انسان بھی ماننے سے انکار ہو گیا، اور ان کی والدہ پر بھی بہتان لگانے لگ گئے۔ یہ کون تھے؟ یہ یہود تھے۔ اور دوسری طرف کون سے لوگ تھے؟ عیسائی تھے۔ وہ کیا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نہ صرف ان کو خدا کا پیغمبر مانا، بلکہ کیا ہے کہ انہوں نے ان کو خدا کا بیٹا ماننا شروع کر دیا۔ یعنی دو ایکسٹریم جو ہے نا وہ وجود میں آ گئی، ایک وہ جو سرے سے انکاری ہیں، اور دوسرے وہ سرے سے انکاری اور اتنے انکاری کے قتل کرنے پہ چلے گئے۔ اور دوسرا گروہ ان کا تھا کہ جنہوں نے نہ صرف مانا، اتنا مان لیا کہ اس کو انہوں نے خدا کے بیٹے کے مرتبے تک نعوذ باللہ پہنچا دیا، اور شرک کی حدیں کراس کر گئے۔ اب اس بات سے روکا جا رہا ہے، اس کو غلو کہا جا رہا ہے کہ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ خدا نہیں ہے، خدا کے بیٹے بھی نہیں ہیں، بلکہ خدا کے برگزیدہ رسول اور اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ غلو کا معنی ہے حد سے تجاوز کر جانا۔ یہاں دونوں گروہ ہی مخاطب ہیں۔ اہل کتاب میں دونوں ہی آتے تھے نا، عیسائی بھی آتے تھے، یہودی بھی آتے تھے، دونوں ہی مخاطب ہے۔ دونوں سے کہا گیا حد سے نہ بڑھو۔ وہ برائی میں حد سے بڑھ گئے تھے، یہ اچھائی میں حد سے بڑھ گئے۔ دونوں سے کہا گیا کہ غلو مت کرو، اپنے دین پر مت کہو اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسی بات۔ بے شک مسیح جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ، اور اس کا کلمہ ہے۔ انما المسیح عیسی بن مریم، بے شک مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وَكَلِمَتَهُ، اور اس کا کلمہ ہے۔ اب اس کا کلمہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف رائے لکھی ہیں، جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اگر ہم ان تمام تفاسیر کا مطالعہ کریں تو اس کا جو مختصر ایسنس ہے وہ میں یہاں بیان کر دوں گی کہ کوئی بھی انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے اللہ تعالیٰ نے اسباب مقرر کیے ہیں۔ کیا اسباب مقرر کیے ہیں؟ ایک مرد اور ایک عورت، دونوں کا ملاپ ہوتا ہے تو بچہ وجود میں آتا ہے، یہی حقیقت ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مرد کے بغیر، یعنی باپ کے بغیر وہ دنیا میں تشریف لائے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا ہو جا، کن
ہو جا تو ہو گیا، اور جب ہو گیا تو پھر حمل ٹھہر گیا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہو جا تو ایک بچہ آسمان سے اڑتا ہوا مریم علیہ السلام کی گود میں آ گیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہو جا تو حمل ٹھہر گیا، اور پھر اسی طرح 9 مہینے وہ حمل جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام نے اٹھایا، اور اس کا پتہ چلتا ہے ہمیں قرآن سے، اللہ تعالیٰ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ہم سورہ مریم میں جب جاتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں اس میں کہ کس طرح حضرت مریم علیہ السلام نے اس حمل کی تکالیف کو بھی برداشت کیا، اور پھر جب ان کو درد ذہ اٹھی بالکل نارمل طریقے سے جیسے کہ ایک بچہ وجود میں آتا ہے، بالکل اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ لیکن کلمہ کن کب ہوا؟ جب حمل ٹھہرنا تھا، تب کلمہ کن کہا گیا تو حمل ٹھہر گیا۔ یہاں اس سے مراد جو ہے کلمہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا جو کلمہ کن اللہ نے کہا تھا وہ مراد ہے، جس کے ذریعے حمل ٹھہرا تھا۔ اور آگے کہا جا رہا ہے نا کلمہ کن سے پیدا شدہ ہے جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب کلمہ کن کہہ دیا کہ کن ہو جا تو پھر مریم حاملہ ہو گئی، کسی بھی مرد کی صحبت کے بغیر یہ معجزہ رونما ہوا۔ اور اس کے بعد وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مریم، جسے اللہ نے پہنچایا مریم کی طرف، وَرُوحٌ مِّنْهُ، روح تھی اس کی طرف سے روح تھی، یعنی وہ بچہ جو آنا تھا دنیا میں اس کی جو روح ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے ذریعے جو ہے وہ جب کن کے ذریعے حمل ٹھہرا تو اس بچے کی روح جو ہے وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ روح اس میں ڈال دی جاتی ہے۔ اس کو جب ہم تفاسیر میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روح کا معنی کیا ہے؟ ما بہ الحیات، جس کے ساتھ زندگی قائم ہو۔ حمل ٹھہرا اور پھر اس حمل میں روح ڈالی گئی، وہ بچہ پہلے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، پھر وہ دنیا میں آتا ہے، اس کے اندر روح ہوتی ہے۔ ایک انسان دو چیزوں کا ملاپ ہے نا، جسم کا اور روح کا، دونوں چیزیں ملے تو ایک انسان کا وجود بنتا ہے، انسان تبھی بنتا ہے نا۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ مختلف انداز میں ہوئی ہے، تو اس کو یہاں ڈیٹیل سے بیان کیا جا رہا ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ، پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ، اور مت کہو ثلاثہ کہ تین ہیں، وہ کہا کرتے تھے نا کہ تین خدا ہیں، تو اللہ نے کہا ایسے مت کہو کہ تین خدا ہیں، وَلَا تقولوا ثلاثہ، اور تم مت کہو کہ تین ہے، انتہوا باز آ جاؤ، خیرن یہی بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، کہ ایسا کہنے سے باز آ جاؤ، یہ تنبیہ کی جا رہی ہے۔ وہ کہتے تھے نا جو عقیدہ تثلیث ہے ان کا کہ تین خدا، اللہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ایسا کہنے سے باز آ جاؤ۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تعالیٰ معبود واحد ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، اس بات سے کہ اس کے ہو کوئی بیٹا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے میں کوئی آر یا تکبر و انکار ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ مقرب فرشتوں کو اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے اور تکبر و انکار کرے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا اپنی جانب جمع کرے گا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعتراف اور اپنے بندہ ہونے کا اعتراف باعث فخر ہے، وہ بھلا اس کو کیوں آر سمجھیں گے؟ اور حقیقت یہی ہے کہ انسان کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ وہ اپنے معبود حقیقی کو پہچان لے اور اپنے گلے میں اس کی بندگی کا طوق ڈال کر اس کی جناب میں حاضر ہو جائے۔ انسان کے لیے سب سے قابل فخر بات یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے رب کا بندہ سمجھے۔ ہم کلمے میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، عبدہ اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ ایک بندہ ہونا، اللہ کا بندہ ہونا، یہ بہت بلند درجے کی بات ہے، بہت بلند مقام ہوتا ہے، اس میں کوئی آر نہیں ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندگی کا مقام کوئی چھوٹا مقام ہے، یہ ایک بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ ہرگز آر نہ سمجھیں گے مسیح علیہ السلام کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اور نہ ہی مقرب فرشتے اس کو آر سمجھیں گے، اور جسے آر ہو اس کی بندگی سے، یعنی اگر کوئی بندہ یہ سمجھے، کوئی بھی یہ سمجھ لے کہ اللہ کا بندہ ہونے میں وہ کوئی آر محسوس کرے اور وہ تکبر کرے، تو اللہ جلد ہی جمع کرنے والا ہے سب کو اپنے ہاں۔ جو اللہ کا بندہ ہونے میں آر سمجھے تو پھر اللہ اس پہ غضبناک ہوتا ہے، اور پھر اس کے بارے میں کیا کہا گیا کہ ایسے لوگوں کو اللہ جلد ہی اکٹھا کرے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کو ان کا پورا پورا ثواب عنایت فرمائے گا، اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ بھی دے گا۔ اور جن لوگوں نے آر سمجھا بندہ بننے کو اور تکبر کیا تو عذاب دے گا انہیں دردناک عذاب، اور وہ نہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوسرا حمایتی اور نہ ہی کوئی دوسرا مددگار۔ ایمان والے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، اور اللہ کا بندہ سمجھنے میں فخر کرتے ہیں کہ الحمدللہ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اس پر ایک مومن کو فخر ہوتا ہے، اور اسی مضمون کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ جو ایمان والے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کو ان کا پورا پورا اللہ ثواب عنایت فرمائے گا، اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ بھی دے گا۔ یعنی جو ایمان والے جب نیک عمل کرتے ہیں تو پھر اللہ چاہے جتنا چاہے اس عمل کو بڑھا دے، یعنی جتنا ثواب اللہ نے ان کو دینا ہے اس عمل کا اس سے بڑھا دے۔ یہ اللہ کا کرم ہی کرم ہے اپنے بندوں پر۔ اور جن لوگوں نے ایسا سمجھنے میں انکار کیا، آر محسوس کیا کہ ہیں ہم اللہ کے بندے کیسے ہو سکتے ہیں، مطلب بندگی کو انہوں نے کمتر جانا، تو ان کے لیے پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ متکبر ہیں اور ان کو المناک دردناک عذاب دیا جائے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوسرا حمایتی اور مددگار نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آن پہنچی، اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے۔ یا ایھا الناس، مخاطب کون ہے؟ یہاں صرف ایمان والے مخاطب نہیں ہیں، یہاں سب عوام الناس کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ سب آ رہے ہیں، عوام الناس میں کون آ جاتے ہیں؟ سارے انسان جو اس کلام کو پڑھ رہے ہیں، جو اس کلام کو سن رہے ہیں، یہاں سب مخاطب ہیں، اور اس وقت کے یہود و نصارہ بھی مخاطب ہیں۔ قد جاءکم، جب تمہارے پاس آ چکی برہان، دلیل، حجت، روشن واضح نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے، اور وَنُورًا مُبِینًا، اور واضح روشن نور۔ واضح روشن نور کون ہے؟ کون آیا ان کے پاس؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا قرآن دے کر، ٹھیک ہے؟ تو کہاں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیرہ کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی جب اس دنیا میں آئی تو لوگوں نے آپ کو پہچان لیا۔ یہ روشن اور واضح نشانی تھی کہ یہ آخری نبی ہیں اللہ کے، اور پھر اس نبی کے پاس کیا تھی؟ اللہ کی دوسری نشانی کتاب تھی، اللہ کا قرآن تھا ان کے پاس۔ جو حق کے طلبگار تھے ان کو مکمل طور پر رہنمائی مل رہی تھی، اور جنہوں نے پہچان لیا وہ پا گئے، وہ ایمان لے آئے، پھر ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر و ثواب ہے اور جنتیں ہیں جس کی وعدیں قرآن میں بار بار دی گئی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا، اور انہوں نے مضبوطی سے تھام لیا، بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، بس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا، انہیں تو وہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا، اور انہیں اپنی طرف سے راہ راست دکھلائے گا۔ اب ایمان والوں کی خوبی آ گئی کہ جب انہوں نے پکڑ لیا ایمان کو، جب انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا تو پھر کیا کیا؟ وَاعْتَصِمُوا، اور مضبوطی سے تھام لیا۔ یعنی پہلے تو ایمان لے کے آنا، پھر اس پر جم جانا۔ ایمان لانے کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ،
ایمان تو لے آئے، اب دوبارہ ایمان لانا کیا ہے؟ ایمان کے اوپر جم جانا، اور جو جم گئے پھر ان کے لیے وعدیں ہیں، خوشخبریاں ہیں جو جا بجا ہمیں قرآن میں ملتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے وَيَهْدِيهِمْ، پھر اللہ ہدایت دیتا ہے انہیں، ان کو خود بخود رہنمائی دیتا چلا جاتا ہے۔ ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو قبول کر لیں، لبیک کہہ دیں اللہ کے پیغام پر۔ جب ہم اپنے رب کے پیغام کو جو ہم تک پہنچتا ہے ہم قبول کر لیتے ہیں تو پھر نیک نیتی کے ساتھ ہم اس پر جم جاتے ہیں۔ اگلا کام پھر آگے اللہ کا ہوتا ہے۔ پھر خود بخود آپ دیکھیں جب ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے سیدھے رستے پر چلنا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں صبح و شام کہ اللہ تو ہمیں سیدھے رستے پہ چلا، بس پھر اللہ کا کام ہے۔ پھر اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے، ایسے بندے ہمیں ملنے لگ جاتے ہیں، ایسی صحبتیں ہمیں، ایسی سنگتیں ہمیں نصیب ہو جاتی ہیں کہ دھیرے 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 پھر ہم ہدایت کے رستے پر چل پڑتے ہیں۔ اور یہ پورا پورا اللہ کا ایک سسٹم ہے جس کے تحت یہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، یہ ہماری طلب ہوتی ہے کہ ہمیں ایسی سنگتیں، ایسی کوئی پوسٹ گزر جائے گی، ایسی کوئی رہنمائی والی بات ہم تک پہنچے گی، کسی بندے کے بارے میں پتہ چل جائے گا، اور پھر دھیرے دھیرے جو ہے حق کا راستہ ہمارے لیے واضح سے واضح اللہ کرتا چلا جاتا ہے۔ یستفتونک، وہ فتوے مانگتے ہیں آپ سے، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہہ دیجئے اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو کلالہ کے بارے میں۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثها ان لم یکن لہا ولد فإن كانت اثنتین فلہما الثلثان مما ترک وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذکر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا واللہ بكل شيء علیم۔ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اس کے لیے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کی اولاد نہ ہو۔ پس اگر بہنیں دو ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے مال کا 2/3 ملے گا، اور اگر کئی شخص اس ناطے کے ہیں، مرد کے بھی اور عورتیں بھی، تو مرد کے لیے حصہ ہے مثل 2 عورتوں کے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسا شخص جس کی نہ اولاد ہے اور نہ جس کے والدین ہیں، وہ جب مر جائے گا تو اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی وہ یہاں بتایا گیا کہ اس کی وراثت جو ہے پھر اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگی، اور کس طرح ہوگی وہ ڈیٹیل جو ہے وہ یہاں پر ہم جب دھیان سے یہ پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم 176۔ اس آیت پر الحمدللہ ہماری سورہ نساء مکمل ہو جاتی ہے، اور آج جتنی آیات ہم نے پڑھی ان تمام آیات کا ہم ایک مرتبہ بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ 148 نمبر آیت سے ہم نے شروع کیا تھا، چھٹا سپارے کا آغاز ہے۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، مگر مظلوم کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ یا کسی برائی سے درگزر کرو، بس یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت والا ہے۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے اصولوں کے درمیان فرق رکھیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں کا تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر ہم نہیں ایمان لاتے، اور چاہتے ہیں کہ اس کے اور ان کے بین کوئی اور راہ نکالیں، یقین مانیے کہ یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی پر بھی فرق نہیں کرتے، یہ ہیں جنہیں اللہ پورا ثواب دے گا، اور اللہ بڑی مغفرت والا اور رحمت والا ہے۔ آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے کوئی آسمانی کتاب لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بھی بہت بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ ہی دکھا دے، بس
ان کے اس ظلم کے باعث ان پر کڑاکے کی بجلی آن پڑی، پھر باوجود یہ کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھی، انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، لیکن ہم نے یہ بھی معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ اور صریح دلیل عنایت فرمائی، اور ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں کے اوپر طور پہاڑ کو لا کھڑا کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہو جاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتہ کے دن میں تجاوز مت کرنا، اور ہم نے ان سے سخت قول و قرار لیے۔ یہ سزا اس لیے تھی کہ ان کی عہد شکنی کے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کی وجہ سے، اور اس سبب سے کہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، حالانکہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، اس لیے یہ بہت تھوڑے سے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث، اور یہ کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ بن مریم کو قتل کر ڈالا، حالانکہ نہ تو انہوں نے قتل کیا تھا نہ ہی سولی پر چڑھایا تھا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک شبیہ بنا دیا گیا تھا۔ یقین جانو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں بجز تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے، اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ بڑی زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے۔ اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہیں بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے۔ جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھی وہ ہم نے ان پر حرام کر دی، ان کے ظلم کے باعث، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث، اور سود جس سے منع کیا گیا تھا اسے لینے کے باعث، اور لوگوں کا مال ناحق مار کھانے کے باعث، اور ان میں جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے، لیکن ان میں جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی جانب اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہیں جنہیں ہم نے بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے نوح علیہ السلام اور اس کے بعد والے نبیوں کی طرف کی تھی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادوں پر، اور عیسیٰ، ایوب، یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا تھا، ہم نے انہیں رسول بنائے، خوشخبریاں سنانے والا، آگاہ کرنے والا، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ پر قائم نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور حکمت والا ہے، جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کی بابت خود اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی راہ سے اوروں کو روکا، یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، ظلم کیا، انہیں اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھلائے گا بجز جہنم کی راہ کے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گئے ہیں، پس تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتری ہو، اور اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ ہی کی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، اور اللہ دانا اور حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے تجاوز مت کرو، اللہ تعالیٰ پر بجز حق کے اور کچھ مت کہو۔ مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے صرف رسول اور اس کے کلمہ کن سے پیدا شدہ ہیں، جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا گیا تھا، اور اس کے پاس کی روح ہیں، اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو، اور نہ کہو کہ اللہ تین ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ اگر تمہارے لیے بہتری ہے، اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، اس لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے
کام بنانے والا اور اللہ کارساز کافی ہے۔ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی آر یا تکبر و انکار ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ مقرب فرشتوں کو اس کی بندگی سے۔ جو بھی دل چرائے اور تکبر و انکار کرے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا اپنی جانب جمع کریں گے۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کیے، ان کو ان کا پورا پورا ثواب دیا جائے گا، اور وہ اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا۔ اور جن لوگوں نے اور سمجھا، سرکشی کی اور انکار کیا، انہیں المناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی اور مددگار نہیں پائیں گے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے سند اور دلیل آن پہنچی، اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا۔ پس جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا، انہیں تو وہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا، اور انہیں اپنی طرف راہ راست دکھلا دے گا۔ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو، تو اس کے لیے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کے اولاد نہ ہو۔ پس اگر بہنیں دو ہیں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے مال کا 2/3 ملے گا، اور اگر کئی شخص اس ناطے کے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، تو مردوں کے لیے حصہ ہے مثل عورتوں کے، 2 عورتوں کے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اے اللہ، جو کلام پاک ہم نے پڑھا، اس میں کوئی غلطی رہ گئی الفاظ کی ادائیگی میں، بیان کرنے میں، سمجھنے سمجھانے میں، تو اپنی رحمتوں سے درگزر کر دینا، معاف فرما دینا، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔